دوستو، اللہ کے عذاب، پتھروں کی بارش، زلزلہ، آندھی، قحط سالی کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں جو ہم خوشی سے برداشت کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی نعمت ہے، لیکن اس کی بدولت ہم اپنی دنیا اور آخرت برباد کر کے ابدی خسارے کا سودا کر لیتے ہیں، جیسا کہ موبائل اور سوشل میڈیا کے عذاب سے نیکی کرنے کی طاقت چھن گئی۔ ہمارا مذہب فارغ وقت میں اور رات کو ذکر و اذکار، وضو، تسبیحات اور دعائیں پڑھ کر سونے کا حکم دیتا ہے، مگر ہم خوشی سے نیٹ پیکج کروا کر اذکار، سنن، نوافل تو دور کی بات، فرائض واجبات ترک کر کے واٹس ایپ اور فیس بک پر لگے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس ایک نعمت کی سی چیز آ گئی ہے اور کوئی عذاب نہیں ہے، جبکہ ہم سے نیکی کرنے کی طاقت چھن چکی ہوتی ہے۔ جہاں چلتے پھرتے درود و سلام سے بارگاہ رسالت میں ممتاز ہوا جاتا تھا، استغفار سے بخشش حاصل کی جاتی تھی، اذکار سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی تھی، وہاں اب لانگ ٹائم سے غیبت، چگلی، بہتان اور فضولیات کے علاوہ 8 اور 16 GB کے میموری کارڈ، آڈیو اور ویڈیو گانوں سے لیس، پیسے دے کر کانوں کے لیے سیسا اور جہنم کی آگ، سانپ اور بچھو خریدے جاتے ہیں، اور ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور گمان کرتے ہیں کہ عذاب کوئی نہیں آیا۔ قیمتی موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ لے کر ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، جبکہ اذان، ماں باپ اور بزرگوں کے بارہا پکارنے اور ضرورت پر سکرین سے چپک کر رہتے ہیں، مگر عذاب نہیں آتا۔ جہاں قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کو منور کیا جاتا تھا اور خوف خدا سے آنسو بہائے جاتے تھے اور اللہ کی نعمتوں اور جنت کی آیات پر خوش ہوا جاتا تھا، اب ٹیلی ویژن کی ہر وقت نحوست، گانے بجانے پہ بے پردگیوں اور بجلی کے اسراف سے بیٹھ کر ڈرامے اور فلموں کے سین پر رنجیدہ ہو کر آنکھیں نم اور خوشی حاصل کی جاتی ہے اور عذاب کوئی نہیں آتا۔ المختصر، اپنے روز مرہ کی مصروفیات کو خدا را ایک عقل مند اور باعمل مسلمان کے طور پر دوبارہ سے نظر ثانی کریں، اس سے پہلے کہ آخری عذاب بھی آ جائے۔ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔